السلام علیکم کلاس 2، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ بہت خیریت سے ہوں گے بچوں۔ یہ جو ہے آپ پہلے پچھلا سبق جو ہے آپ کا سیانہ چوہا وہ آپ نے کیا تھا، اس کے بعد وہ آپ کے بک سے سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پر جو آپ کے عملی کتاب ہے وہ اس کا پہلا صفحہ نمبر ہے 47 یا 47، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم عملی کتاب میں کیا ہے، پہلے آپ کے اس میں لکھا ہوا ہے گھس، پھرتیلا، ادھم، پھر گھس لکھا ہوا ہے، پھر پھرتیلا لکھا ہوا ہے۔ اس پہ ہاتھ پھیرنا ہے، جو کہ مشق کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے اردو پہ ہاتھ پھیر کر کے کہ اس کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو پہلا کیا ہے، گھس، پھرتیلا، ادھم، چالاک، گھس، پھرتیلا، سارا وہی ریپیٹ کرنا ہے اس کو نا، صرف بار بار آپ کو ہاتھ پینسل سے اس پہ پھیرنا ہے۔ ہوشیار، سکھ، دبوچ، پھر ہوشیار، سکھ، دبوچ، پھر نیچے صاحب، پھر کیا لکھا ہوا ہے، الا بلا یعنی گوشت۔ یہ ساری تمام پہ پہلے پیج پہ جو ہے آپ کو پینسل سے اس کو ہاتھ پھیرنا ہے، اس پہ لکھنا ہے یعنی، اور ساتھ ساتھ کیا پڑھتے بھی جائیے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم آتے ہیں کہ صفحہ نمبر 48 پہ عملی کتاب کے سیانہ چوہا سبق جو ہے آپ کا، اس پہ آتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، حروف جوڑیے۔ حروف کیسے جوڑنا ہے آپ کو تو آتا ہے نا، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پھے، پھر اس کے بعد لکھا ہوا رے، پھر اس کے بعد کیا ہے تے، اس کے بعد چھوٹی یہ، اور اس کے بعد لام، اور لام کے ساتھ الف۔ تو کیا ہو گیا، پھے رے زبر پھر، تے یہ زبر تی، لام ال زبر لا، پھر تی لا، کیا ہوا، پھر تی لا، پھرتیلا ہوا یہ۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے، یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے، حروف جوڑ کر کے پھرتیلا، ٹھیک ہے نا؟ اس لائن میں پھرتیلا لکھیں گے۔ دوسرا ہے چے الزبر چا، لام الزبر لا، کاف ساکین، یعنی کاف کے بعد کوئی اور الفاظ نہیں ہے تو ہم ساکن کر دیں گے اس کو نا، آگے کچھ کوئی ورڈ الفاظ نہیں ہے آپ کا۔ تو کیا ہو گیا، چے چا، لام الزبر لا، چالا، کاف ساکین، چالاک۔ اس لائن میں کیا آئے گا، پورا لکھیں گے آپ چالاک، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے چھ، چے دو چشمی ہے چھ، اور چھوٹی ایک کیا ہو گیا چھی، اور چھ رے، یہ بڑی ہے نا، چھ کے ساتھ کیا لگا رے، چھی، چھ یہ زبر چھی، چھ ساکین چھیچ، رے یہ زبر رے، چھیچڑے، چھیچڑے جو ہم کھانے پینے کو دیتے ہیں وہ چھیچڑے، یہاں پر کیا ہو گیا، یہاں لکھیں گے ہم چھیچڑے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں کیا ہے پھرتیلا، دوسرا کیا ہے چالاک، تیسرا کیا ہے چھیچڑے، یہ جوڑ کر کے چھیچڑے لکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں الفاظ بنائیے۔ اب آتے ہیں ہم یہاں پر اور کہانی مکمل کیجیے۔ ادھر لکھا ہوا ہے تھوڑا، نیچے لکھا ہوا ہے چھوٹا، اور اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے بڑا، تھوڑا، چھوٹا، بڑا، اب بیچ میں سا، تو یہ سا بیچ میں دیا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے دبلا پتلا، ادھر لکھا ہوا موٹا، ادھر لکھا ہوا گھنا۔ اچھا، تھوڑا کے ساتھ سب کو بیچ میں کیوں لکھا ہوا سا، تھوڑا کو ہمیشہ سا سے ملائیں گے، چھوٹا کو سا سے ملائیں گے، بڑا کو سا سے ملائیں گے، اور اس کے بعد جو یہ الٹے ہاتھ پہ جو جملے ہیں دبلا، موٹا، گھنا، تو کیا ہے تھوڑا سا جو ہے کیا ہوگا، تو وہ اس طرح بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک کہانی ہے، اس واقعہ کو اس میں جو ہے اس خالی جگہ میں ہم اس کو بھریں گے، فل کریں گے۔ تو کیسے کریں گے، جیسے لکھا ہوا تھوڑا سا، چھوٹا سا، بڑا سا، اچھا دبلا پتلا سا، موٹا سا، ادھر سے ہم پڑھیں گے موٹا سا، گھنا سا، ہے نا؟ یہ ادھر سے تین، یا ادھر سے الفاظ بنے تین ہے، مگر ساتھ سب کے ساتھ آئے گا، تھوڑا سا، چھوٹا سا، بڑا سا، دبلا سا، موٹا سا، گھنا سا،
تو کیا لکھا ہوا، ایک ڈیش لڑکا کہیں جا رہا تھا، وہ ڈیش شریر تھا، راستے میں ڈیش آم کا درخت تھا، لڑکے نے سوچا کہ درخت سے آم توڑ لوں، لیکن درخت پہ ڈیش ڈیش بندر بیٹھا تھا۔ لڑکے کو ایک ترکیب سوجھی، اس نے ایک ڈیش پتھر اٹھایا اور بندر کی طرف اچھال دیا، پتھر نیچے گر گیا۔ بندر نے غصے میں درخت سے ایک ڈیش آم توڑ کر لڑکے کو کھینچ ماری، لڑکے نے آم اٹھایا اور خوشی خوشی کھا لیا۔ اچھا، بیچ میں کیا آئے گا، یہ یہاں سے اٹھانا ہے۔ ایک دبلا پتلا سا، کون سا لڑکا، دبلا پتلا، انسان کے لیے دبلا پتلا استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ ہمیں سوچ کر، ایک دبلا پتلا لڑکا کہیں جا رہا تھا، وہ کیا تھا، وہ تھوڑا سا شریر تھا، کیا تھا، تھوڑا سا شریر تھا، یعنی ہم شرارتیں کرتا تھا، تھوڑا سا تھا، تو یہ کیا آئے گا یہاں پر، تھوڑا سا شریر تھا، اور راستے میں ایک ڈیش، ایک بڑا سا، کیا آئے گا، ایک بڑا سا آم کا درخت تھا، لڑکے نے سوچا کہ درخت سے ایک آم توڑ لوں، لیکن درخت پر ایک کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، ایک موٹا سا بندر تھا، بیٹھا تھا۔ لڑکے کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور بندر کی طرف اچھال دیا، پتھر نیچے گر گیا۔ بندر نے غصے میں سے درخت سے ایک، کیا لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا آم، کیا ہے، چھوٹا سا آم اچھال دیا، بندر نے کیا کیا، پتھر نیچے گر گیا، بندر غصے میں درخت سے ایک آم توڑ کر، چھوٹا سا آم توڑ کر کیا ہوا، اس نے لڑکے کی طرف آم اٹھایا، لڑکا جو ہے، لڑکے نے آم اٹھایا اور خوشی خوشی کھا لیا۔ چلیے دوبارہ سے بتا رہی ہوں، ایک دبلا پتلا سا، سب میں آئے گا سا، ایک دبلا پتلا سا لڑکا کہیں جا رہا تھا، وہ تھوڑا سا شریر تھا۔ اچھا، راستے میں ایک کیا ہے، گھنا سا آم کا درخت تھا، بڑا نہیں، یہاں پر کیا ہوگا، گھنا سا آم کا درخت تھا، لڑکے نے سوچا کہ درخت سے ایک بڑا سا آم توڑ لوں، لیکن درخت پر ایک کیا ہے، موٹا سا بندر بیٹھا تھا۔ لڑکے کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور بندر کی طرف اچھال دیا، پتھر نیچے گر گیا۔ بندر نے غصے میں آ کر درخت سے ایک کیا ہے، ایک بڑا سا آم توڑ کر لڑکے کی طرف کھینچ مارا، لڑکے نے آم اٹھایا، خوشی خوشی کھا لیا۔ یہ کتنا، 1 2 3 6، تو 1 2 3 4 5 6، یہ 6 جو ہے fill in the blanks، ان سب میں اسی طرح آئے گا، تو یہ آپ لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے صفحے پہ، کون کہاں رہتا ہے، کیا ہے اس میں، کیا لکھا ہوا ہے، الفاظ کی مدد سے جملے بنا کر بتائیے کہ نیچے دیے ہوئے جانور کہاں رہتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے سامنے، بل، پھر کیا لکھا ہوا ہے، گھونسلے، اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، درخت، اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، پانی، اس کے بعد تالاب، اس کے بعد بھٹ، اس کے بعد غار، شاخ۔ اچھا، چوہا کہاں رہتا ہے، یہاں پر چوہا کا گھر بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے، چوہا، تو جہاں رہتا ہے نا اس کا گھر ہے، وہ اوپر سے دیکھ کر کے لکھنا ہے یہاں پر۔ تو کہاں رہتا ہے چوہا، چوہا بل میں رہتا ہے، تو کیا، بے لام زبر بل، یہ رہا بل، یہ آپ کو یہاں لکھنا ہے، بل، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے، دوسرا ہے بندر،
بندر کیا لکھا ہوا ہے کہ بندر کہاں رہتا ہے؟ بندر درخت پہ رہتا ہے نا، یہ بندر درخت پہ رہتا ہے، یہ ادھر دال رے خے تے درخت، یہاں پہ درخت پہ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد چڑیا کہاں رہتی ہے؟ تو چڑیا کہاں رہتی ہے؟ گھونسلے میں۔ تو گاف دو چشمی ہے واو گھو نون سین لام بڑیے گھونسلے، گھونسلے میں کچھ چڑیا رہتی ہے، تو چڑیا کے کیا لکھیں گے؟ گھونسلے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مچھلی، مچھلی کس میں رہتی ہے؟ مچھلی تالاب میں بھی رہتی ہے، مچھلی کہاں رہتی ہے؟ دریا میں بھی رہتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے کہ مچھلی جو ہے پانی میں رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ تو یہ پیل زبان ہوئی ہے زبانی پانی، تو مچھلی کس میں ہے؟ پانی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے طوطا، طوطا کہاں رہتا ہے؟ طوطا اپنا کوئی گھر نہیں بناتا، وہ کہاں رہتا ہے؟ یہ دیکھیں کس پہ بیٹھا ہوا ہے طوطا؟ شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کیا لکھیں گے؟ شین شاخ ساکن شاخ، یہاں پر طوطا کہاں رہتا ہے؟ شاخ پہ رہتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں لومڑی، لومڑی کہاں رہتی ہے؟ اچھا، لومڑی بھی نا وہ گھاس واس میں چھپ کر کے رہتی ہے، تو ہم گھاس کو درختوں کے پیچھے نیچے پتے وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کو ہم بھٹ بھی بولتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ لومڑی کہاں رہتی ہے؟ بے دو چشمی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے تالاب کے برابر میں، بے دو چشمی ہے بھ ٹے ساکن بھٹ، تو کیا ہے؟ لومڑی کہاں رہتی ہے؟ بھٹ میں رہتی ہے۔ اس کے بعد شیر، شیر کہاں رہتا ہے؟ تو بھئی شیر جو ہے، شیر رہتا ہے غار میں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھ رہے کہ یہ پکچر بنی ہوئی ہے، اس میں شیر جو ہے غار میں، غار سے نکل رہا ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ شیر جو ہے غار میں رہتا ہے، تو کیا لکھیں گے؟ غین الزبر غار رے ساکن غار، یہاں پر آئے گا غین الزبر غار رے ساکن غار۔ اس کے بعد جو آتا ہے کہ مینڈک، مینڈک کہاں رہتا ہے بھائی؟ تو مینڈک کس میں رہتا ہے؟ مینڈک تو زیادہ تر پانی میں رہتا ہے، دریا میں بھی رہتا ہے، لیکن مینڈک زیادہ تر تالاب کے اندر رہتا ہے، جہاں پر کم پانی ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تالاب۔ تو تے الصبر تا لام الصبر لا بے ساکن تالاب، تو مینڈک تالاب میں رہتا ہے، مینڈک تالاب میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں، کیا ہے؟ چوہا بل میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، بندر کس پہ؟ درخت پہ رہتا ہے، چڑیا گھونسلے میں، اور اس کے بعد طوطا شاخ پر رہتا ہے ہمیشہ، اور اس کے بعد مچھلی پانی میں رہتی ہے، لومڑی بھٹ میں رہتی ہے، شیر غار میں رہتا ہے، اور مینڈک، مینڈک کس میں رہتا ہے؟ مینڈک جو ہے تالاب میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا بچوں۔ تو یہ سارے آپ کو بتا دیا کہ کون کہاں، آپ سے اگر پوچھے کہ بتائیے بندر کہاں رہتا ہے، تو آپ اس کو پڑھیے گا اور لکھیے گا اسی طرح، اور اس کو ہچے لگا کے پڑھیے گا۔ تو چلے دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں، بے لام زبر بل، گاو دو چشمی ہے واو گھو نو سین لام بڑیے گھونسلے، دال رے خے تے درخت، پے الزبر پا نو یہ زبر نی پانی، تے الزبر تا لام الزبر لا بے ساکن تالاب۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے بے دو چشمی ہے بھ ٹے ساکن بھٹ، پھر لکھا ہوا ہے کیا؟ غین الزبر غا رے ساکن غار، پھر کیا لکھا ہوا؟ شین الزبر شا خے ساکن شاخ۔ تو بچوں یہ میں نے ہجے لگا کے بھی آپ کو بتا دیا، آپ نے دیکھا کہ کون سا جانور، کون سا پرندہ، اور کون یہ کہاں پہ رہتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نا۔ تو امید ہے کہ آپ اپنے عملی کتاب میں ان جگہوں پر آپ کو خود سے لکھنا ہے، اوپر دیکھ کر کے ان تمام جگہوں کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اجازت دیجیے اپنی مس رومانہ کو، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔